حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک کی امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسے تحفے، ایسی فضیلت، ایسا مقام اور شرف عطا فرمایا ہے کہ اس امت سے قبل جتنی امتیں دنیا میں گزری ہیں وہ شرف و فضیلت، وہ مقام رفیع ان میں سے کسی ایک امت کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اگر کسی کا نصیبہ بلند بانگ ثابت ہوا ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار عرب و عجم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کو 5 ایسے تحفے عطا فرمائے جو اس سے پہلی امت کو عطا نہیں فرمائے۔ اور یہ روایت امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس کا ایک قصہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن آج بالترتیب وہ 5 تحفے جس کے حصول و وصول پر اشرفیت امت مصطفی کا اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوا ہے، وہ کسی اور کو نہیں، وہ بالترتیب آپ سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ تعالی عز وجل الیہم ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ رمضان کا میری امت کو وہ اعزاز دیا گیا ہے جو پچھلی امت کو نہیں ملا، اور وہ اعزاز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ جل مجدہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نظر رحمت لگ جائے لم يعذبہ ابدا، خدا اس کو کبھی عذاب نہیں دیتا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر لمحے دیکھتا ہے۔ کوئی ایسا لمحہ اور وقت کی کوئی ایسی اکائی نہیں کہ جو چیز اپنا وجود رکھے اور خدا کی نظر سے غیر موجود ہو، ماب ہو جائے، ایسی بات نہیں، بلکہ خدا ہر وقت ساری مخلوق کو دیکھتا ہے۔ لیکن امت مصطفی کو اس نظر رحمت سے ممتاز کرنے کے لیے رمضان المبارک کی پہلی رات، اور یہ رات اسی طرح جتنی رمضان کی راتیں ہیں خدا نظر رحمت فرماتا رہتا ہے۔ اور نظر رحمت سے مفہوم میں واقع میں بیان کروں گا۔ نظر رحمت سے مفہوم یہ ہے کہ خدا اسے ایسا نور عطا فرما دیتا ہے، ایسی رحمت عطا فرما دیتا ہے، ایسا قرب اور ایسی چاشنی، ایسی روشنی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ ہر دم، ہر لمحے، ہر سانس میں، ہر بال اور ہر حال میں وہ خدا کے ذکر میں مست ہونا اس کے نصیب میں ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت کا ایک خوبصورت نظارہ ہے۔ اور دوسری فضیلت اور دوسرا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ کہ یہ روزہ دار جب شام ہوتی ہے، افطاری کا وقت قریب آتا ہے، تو ان کے منہ سے ایسی بو ظاہر ہوتی ہے کہ بظاہراً وہ دل و مشام کو اچھی نہیں لگتی۔ ناک پر جب وہ بو گزرتی ہے تو وہ اس کا وہ انسان اسے اچھا محسوس نہیں کرتا، چونکہ روزہ دار ہوتا ہے، منہ سے بو نکلتی ہے
تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اور شام کے وقت روزہ داروں کے منہ سے جو اسمیل نکلتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے، زیادہ اچھی لگتی ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی عظمت میری امت کے ساتھ اتنی بلند ہے، آپ فرماتے ہیں فإن الملائکہ تستغفر لهم فی کل یوم ولیلہ، رمضان المبارک کا دن ہو یا رات ہو، رات کی پہلی گھڑی ہو، درمیان کا موقع ہو یا آخری پہر ہو، صبح کا آغاز ہو، دوپہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو اور افطار کا وقت ہو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت رمضان میں اس مقام پر آ جاتی ہے کہ آسمان و زمین کے تمام فرشتے میری امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے کہ رب ذوالجلال، یہ رمضان کا مہینہ اور تیرے نبی کی امت، یہ روزہ دار، یہ شب زندہ دار، یہ صبح یہ شام تیرا ذکر و فکر جو اس امت کو نصیب ہوا ہے، میرے مولا ہم سب آسمان و زمین پر متعین جتنے فوج ہیں تیرے نبی کی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور امت مصطفی کے ہر فرد جو حالت قرب میں ہوتا ہے، جو حالت صیام و قیام میں ہوتا ہے، جو حالت عبادت اور ریاضت میں ہوتا ہے، جو ذوق اور شوق اور محبت کی روشنی میں ہوتا ہے، فرشتوں کی دعا ان کے حق میں اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس میں قبول فرما لیتا ہے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھا شرف، چوتھا تحفہ جو اس امت کو عطا ہوا ہے، آپ حدیث کا ٹیکسٹ سماعت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن اللہ عز وجل یأمر جنته فیقول لها استعدی وتزینی لعبادی اشکو ان یستریحوا من تعب الدنیا الى داری و کرامتی۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو مخاطب کر کے حکم فرماتا ہے استعدی و تزینی لعبادی، او میری جنت، او میری بہارو، تیار ہو جاؤ، زینت اختیار کرو، اپنے آپ کو آراستہ کرو میرے ان بندوں کے لیے جو دنیا کی مصیبتوں سے تھک گئے ہیں اور وہ اب میرے اس جنت میں اور میری عزت میں اور میری کرامت میں وہ استراحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہذا تم تیار ہو جاؤ، ان کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو نور سے آراستہ کر لو، اپنے آپ کو خوب سجا لو اور تیاری کر لو، بیدار رہو، ایسا نہ ہو میرا بندہ دنیا کے مصائب سے، دنیا کی مشکلات سے تھک کر وہ جب جنت کا رخ کرے تو تم تیار بھی رہو، تم زینت سے آراستہ بھی رہو، تم محبت سے اس کا استقبال بھی کرو، تاکہ وہ تھک کے جب میری جنت میں آئے، میری کرامت میں آئے اور میرے گھر میں آئے تو اسے آرام نصیب ہو۔ یہ وہ فضیلت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی ماہ رمضان کے حوالے سے، یہ پانچواں تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور تاجدار عرب و عجم کی امت کو عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں اذا کان آخر لیلۃ غفر لهم جمیعا، غور فرمائیں پہلی رات اور ہر رات، پہلا دن ہر دن اور رمضان المبارک کا آخری لمحہ، آخری رات، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ خدا کی رحمت اس قدر برستی ہے، اس قدر برستی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ تمام روزہ دار، تمام شب زندہ دار، تمام عبادت گزار اور تمام آہو زاری، انکساری اور ملنساری کے ماحول میں رہنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت ایک رات میں فرما دیتا ہے۔